رسوله النبي الأمين الكريم الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. لائق سادہ کرام، جملہ علماء کرام، ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قابل تکریم دوستان محترم، احباب محترم، بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل و تصدق سے ہم سالانہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت پروگرام میں جو بھائی طاہر صاحب کے ڈیرے پر انعقاد پذیر ہے حاضر ہیں، دعا ہے اللہ کریم کی ذات آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تحریک منہاج القرآن جی کے جملہ ذمہ داران، اٹک، حضروں اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے جملہ ذمہ داران، کارکنان، آپ سب کو میں ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں. اس خوبصورت و پررونق پروگرام کو سجانے میں آپ نے جو محنت کی، اللہ کریم اس پر آپ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے. احباب گرامی، جو گفتگو میں نے آپ سے کرنی ہے اس کے لیے ایک دو چیزیں ضروری ہیں، ان کا آپ خیال رکھیں گے، گفتگو تبھی ممکن ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا تعلق کیونکہ اللہ کے رسول، قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے، تو قرآن حکیم کی جب بھی کوئی آیت پڑھی جائے تو اللہ کریم کا حکم یہ ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا، تو صرف سننا ہوتا ہے، بولنا نہیں ہوتا. وَأَنصِتُوا، پھر کہا کہ خاموشی اختیار کرنا یہ لازمی ہوتی ہے، یہ حکم ربانی ہے. اور اس حکم کی اتباع جب ہوگی تو پھر لعلکم ترحمون، رحمت کی خیرات پھر اترتی ہے. اس حوالے سے تھوڑا ذمہ داران ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھے تاکہ انہیں بھی یہ سلیقہ اور طریقہ سکھایا جا سکے کہ اللہ رسول کی محفل میں کیسے بیٹھتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں. یہ ہمارے دینی ذمہ داریوں میں سے قرآن حکیم نے یہ بھی ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیے اور اپنی نسلوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی بچائیے.
کیونکہ ساتھیوں نے تعارف بھی آپ کو کروا دیا. ساری زندگی ہماری پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے اور گزر رہی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اچھے ٹیچر میں اور ناقص ٹیچر میں کیا فرق ہوتا ہے. اچھے ٹیچر کی جو کلاس ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو شور کرتی نہیں نظر آئے گی. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حضور کے میلاد کی کلاس ہے، اچھی ہونی چاہیے. پہلی ایک بنیادی بات آج کی گفتگو کی اہمیت کے تناظر میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سننے والے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. آپ دیکھیں گے جو آپ کی نسل ہے، آپ کے بچے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں اور اس کے لیے جتنا خرچہ کرنا پڑے لوگ کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے ہمارے پاس یونیورسٹیز میں جب بچے آتے ہیں تو ایک سیمسٹر کی فیس لاکھوں میں ہوتی ہے، اور بعض لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہ اپنے حالات بتاتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ ایک سیمسٹر کی 1,35,000 1,75,000 یہ فیس کیسے دیتے ہیں. ان والدین کے کتنے ارمان ہوتے ہیں جنہوں نے ایک سیمسٹر 4-6 مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے، اس کے لیے 1.5-2 لاکھ تو فیس جمع کروا دی، باقی اخراجات الگ ہوتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں. لیکن لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ داخلہ مل جائے، اور بعض کے بچوں کو ایک نمبر سے داخلہ نہیں ملتا، کہیں سے ہمارا کوئی تعلق نکال لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی ₹1,00,000 تسی بھی لے لو داخلہ کرا دو. کیوں؟ کہ ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے، میرا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، ڈگری اچھی ہوگی، کل اس کو نوکری اچھی ملے گی، کل اس کا مستقبل روشن ہو جائے گا. اس امید اور اس خواب پر وہ اپنا سب کچھ بیچ کر، مزدوریاں کر کے، محنت کر کے، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا، ان کو تو اتنا پتہ ہے یہ سائنسز کی تعلیم بچہ حاصل کرے گا، کل اس کو اچھی بڑی نوکری مل جائے گی، مگر ان کو اندر کے ماحول کا پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھانے والے کون ہیں، پڑھا کیا رہے ہیں. اور یہ جو سائنسز بچے پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجیز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر انہیں کو قرآن حدیث تو نہیں پڑھایا جاتا. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس سے لوگ بے خبر ہیں اکثر. اس کا نتیجہ جب آتا ہے تو پھر بابا جی 60 سال کی عمر سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں اور رونے کے علاوہ اکثر کو کچھ نہیں ملتا. نسلیں بدعقیدہ ہو جاتی ہیں، بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں. وہ نشے، ابھی آپ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا بھی کیس نیا آپ نے سنا ہوگا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ہزاروں بیٹیاں ہمارے معاشرے کی، وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے ذمہ داران نے جو کچھ کیا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور وہ تو اسلامیہ تھی، تو جس کے نام پہ جب اسلامیہ نہیں آتا ان کا کیا حال ہوگا، کبھی تصور کریں نا. میں جو اس وقت بات جس پہلو پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک بچہ جو گھر میں آپ کی عقیدے پر آپ نے پالا، ماہانہ 11ویں شریف ہوتی رہی، سال بعد میلاد شریف ہوتا رہا، محرم آیا، محرم کے حوالے سے آپ نے پروگرام کروا دیا، اور آپ مطمئن رہے کہ ہمارے بچے میلاد منانے والے، 11ویاں پکانے کھانے والے، محرم میں شہداء اہل بیت کا ذکر کرنے والے. تو جی ہمارے بچے تو ہماری فکر پر ہیں، ہمارے نظریات پر ہیں. لیکن احباب گرامی، جب آپ کا خرچہ لاکھوں کا اور وہ یونیورسٹیز کے اساتذہ کے پاس، ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں، ان کی صحبت نشینی میں جاتے ہیں، وہاں ان کو کون سی ٹیوننگ، کون سی تربیت ملتی ہے، اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے، تھوڑا سا میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آج کی گفتگو کی اہمیت کا اندازہ ہو. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ہم اپنے معزز مہمان کو پیر صاحبزادہ انیس احمد غفوری صاحب آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف آپ 1 گھنٹے محفل میں ان کو آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے بعد کال کریں۔ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور والا الحمدللہ، آپ سنیں خیریت سے؟ آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف سے تشریف لائے صاحبزادہ پیر انیس احمد غفوری صاحب کو ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی یہ نسل آج آپ کے ہاتھوں میں پل کے بڑی ہونی ہے، اور آپ کو معلوم نہیں کہ جس ڈائریکشن میں ہم سب جا رہے ہیں اس میں کل آنے والا دن کیا ہوگا، اور یہ پچھلے چند سالوں میں جو فتنے کی ہوائیں چلی ہیں اس سے بھی آپ کو کافی حد تک اپنے علاقوں کے ماحول کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ انگلیاں اب چھوٹوں پہ نہیں اٹھتی، ان ذاتوں پر جن کے صدقے دین ملا ان پر اٹھ رہی۔ اتنی جرت، اتنی بے باکی کہاں سے آ گئی؟ اس کے بے شمار عوامل اس میں کار فرما ہیں۔ میں صرف ایک عمل کی طرف آپ کی توجہ دلوا کر اپنے موضوع پر آ رہا ہوں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ گفتگو آپ سب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، پوری امت کی بات نہیں کرتا، صرف ملک پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے، اور جو موجودہ خارجی ہوائیں، داخلی ہوائیں جنہوں نے عقیدے بگاڑ دیے ہیں، سیکٹریلزم بہت بڑھ گئی ہے، لوگ دین کو نیچے، اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنے فرقے کو بہت اوپر سمجھ رہے ہیں۔ اگر کسی بندے سے آپ اچھے خاصے ذمہ دار شخص سے بھی پوچھیں کہ کیا کوئی ممکن ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، تو وہ کہے گا نہیں بھائی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اکٹھے ہونے کے لیے اکٹھے ہونے کی سوچ چاہیے، وہ سوچ ہی ہماری ختم ہو گئی۔ اس سوچ، جب امت کے اندر یہ سوچ آئی ہے تفریق و تقسیم کی، تو اس پہ جو نان مسلمز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں، اس سے بھی ہم ابھی بے خبر ہیں۔ آج سے کم و بیش 10-12 سال پہلے ایک مستشرق نے کتاب لکھی، وہ کتاب پرنٹ ہو کے ہم تک پہنچی، ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور ایک دفعہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اس نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ جو اسلام کے ماننے والے، محمد عربی کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہیں، یہ ٹوٹلی فیک اور جھوٹے ہیں۔ اب یہ ذرا دل و دماغ سے سنیے گا بات۔ اس نے دلیل کیا دی، اس نے کہا جی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ایک، رسول ایک، دین ایک، کعبہ ایک، اللہ ایک، کلمہ ایک، تو ہم ایک ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے عملاً یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایک نہیں ہے، اس میں سے کوئی ایک مسلک والا دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ایک کیسے ہیں؟ اور اس نے سب سے بڑا فوکس اس بات پہ کیا، اس نے کہا یہ اپنے نبی کی نبوت اور رسالت پر بھی ایک نہیں ہے۔
ایک ان میں سے کہتا ہے نبی کا علم اتنا سارا ہے، ایک کہتا ہے اتنا سارا ہے، ایک کہتا ہے اتنا سارا ہے، کوئی کہتا ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے تو اپنی نبی کی حیات پہ متفق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مماتی بن گیا، کوئی حیات میں 63 پہ کھڑا ہے، کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنے پیغمبر کی کسی ایک جہت پہ اتفاق نہیں رکھتے۔ اس طرح سے وہ کتاب چلتی گئی۔ اس نے ساری ہماری جو خامیاں اندر کی بیان کر کے پھر اس نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ سچا دین کون سا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں کہتا یہودیت سچا دین ہے، عیسائیت سچا دین ہے، اسلام سچا دین ہے، ان میں سے کوئی بھی سچا دین نہیں ہے۔ وہ کہتا سچا دین تو وہ ہے جس دین کی تعلیم پوری دنیا شرق سے غرب تک مان لے، اختلاف نہ کرے۔ اس نے اس پہ پھر وہ والا دین کون سا وہ سامنے رکھا جس کو ہر آج کے دور کا شخص اپنے بچوں کو چاہ رہا ہے، وہ والا دین سکھائے جس کو اس نے دین کہا۔ ہم تو دین نہیں کہتے۔ اس نے کہا اس دین کا نام ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ وہ کہتا ہے یہ وہ دین ہے جس پہ شرق سے غرب کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کے بچے جہاں پڑھتے ہیں وہاں فزکس پڑھانے والے ٹیچر ہوں گے، کیمسٹری پڑھانے والے ہوں گے، باٹنی پڑھانے والے ہوں گے، جغرافیہ والا الگ، میتھمیٹکس والا الگ، ہر سبجیکٹ کا الگ ٹیچر ہوتا ہے۔ اسکولوں میں بچوں کے الگ ٹیچر ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی ایک سبجیکٹ پڑھانے والے ٹیچر نے یہ کہا ہو کہ میں صرف ٹیچر ہوں، یہ دوسرا ٹیچر نہیں ہے۔ سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہے لیکن اتفاق اس کا نام ہے کہ کوئی دوسرے سبجیکٹ کی مخالفت نہیں کرتا، اس پہ وہ ایک ہے اور آگے بڑھا۔ اس نے کہا دیکھیں یہ مسلمان مل کے عالم کفر کے خلاف فتوے لگاتے ہیں، کافروں کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی عیسائیوں کو، کبھی یہودیوں کو، اور ان دنوں میں ایک تحریک چل رہی تھی فرانس کے خلاف پاکستان میں۔ اس نے اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ اس نے کہا یہ پاکستان کیا یہ کائنات والے بھی فرانس کی مخالفت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ دلیل اس نے جو لائی وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا 1960 کے اندر پیرس میں ایک سائنسدانوں کی کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا ہم اپنا دین دنیا کو دینا چاہتے ہیں، سائنسی دین۔ انہوں نے 7 یونٹس کا ایک سسٹم دیا، سسٹم انٹرنیشنل جس کو کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں میٹرک میں فزکس کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے 9ویں کلاس میں۔ اس نے اب بات سننے والی، اس نے کہا دیکھیں اس سائنس دانوں کی مجلس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ ہوا کہ ٹائم کی پیمائش کے لیے ساری اکائیاں ختم کر دی جائیں، وہ ستاروں والی اکائیاں، وہ سورج والی اکائیاں، وہ صبح و شام والی اکائیاں۔ انہوں نے ایک یونٹ بنائی سیکنڈ، اور کہا 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوگا، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوگا، 24 گھنٹے کا 1 دن ہوگا، اور 365 دنوں کا 1 سال ہوگا۔ اس اصول پر انہوں نے گھڑی بنا دی، اور وہ گھڑی بنا کے انہوں نے مارکیٹ میں پیش کر دی۔ وہ کہتے ہیں کمال دیکھیے اس ہمارے سائنسی دین کا، مسلمان کی کلائی پہ بھی وہی گھڑی، ہندو کی کلائی پہ بھی وہی گھڑی، عیسائی کی کلائی پہ بھی وہی گھڑی، یہودی کی کلائی پہ بھی وہی گھڑی۔ مسلمان اپنے ملک سے فرانس کا بندہ تو نکالنا چاہتا ہے لیکن گھڑی نہیں اتارنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے آگے بڑھے ان کی مسجدوں میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی وہی گھڑی لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے ان کے حرم میں چلے جائیں، کعبۃ اللہ میں بھی وہی گھڑی ہے۔ یعنی اتنا قبول انہوں نے کیا ہماری چیز کو، چیز ہی ایسی تھی، ہمارا دین ہی ایسا تھا کہ پوری دنیا میں وہ کہتا ہے 60 سال گزر گئے ہیں، کسی ایک بندے نے بھی ایک کتاب نہیں لکھی ہماری اس کی مخالفت میں بھی گھڑی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا پہلے لوگ وزن تولتے تھے، کوئی سیروں سے، کوئی سرسائیوں سے، کوئی چاہ سے، کوئی کس طرح سے اپنے بٹھل برتن رکھے ہوتے تھے۔ وہ کہتا ہے اسی مجلس میں پوری دنیا کے سارے آلے توڑ دیے گئے، ایک یونٹ دیا گیا کلو گرام، 1000 گرام کا۔ کہتا ہے شرق سے غرب تک مسلمان ہو یا کافر ہو، جہاں بھی تولتا ہے دکاندار 4 گرام تھوڑا تول کے تو دیکھے۔ وہ کہتا ہے پورا کر کے دے، ہمارا یونٹ ایسا ہے، اس کے اوپر وحدانیت ایسی ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو وحدت کہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹمپریچر کے لیے پیمائش کے لیے تھرمومیٹر بنایا گیا، پیمانہ۔ کہتا ہے مسلمان ڈاکٹر ہو یا ہندو ڈاکٹر ہو یا کافر، سب کے منہ میں وہی رکھا جاتا ہے، اس سے پلید ہوتا ہے تمہارا منہ خراب ہوتا ہے۔
اور کبھی اس نے ٹیمپریچر تمہارا غلط بتایا؟ ساری دنیا مان رہی ہے. وہ کہتا دیکھیں ہم نے 60 سال پہلے ایک دین بنایا، 60 سال گزر گئے ہیں، ایک جنگ اس پہ نہیں، ایک کتاب اس پہ نہیں، ایک مخالفت اس پہ نہیں. اور پھر اس نے آخری بات یہ لکھی جو میں لانا چاہتا تھا جہاں اس نے کہا مسلمان کسی مسجد کا مولوی ہو، کسی خانقاہ کا کوئی مجاور ہو، وہ بھی اپنے بچے کو اگر میٹرک کروانا چاہے اس کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ یہ سائنس میں کرے، یہ سائنس میں کرے. وہ کہتا دیکھیں پوری دنیا مسلمان جتنے مرضی درس دیتے رہیں مگر پلٹ کے ان کی نسلیں اپنی بھی ہماری سائنس کی طرف آ رہی ہیں. لہذا سائنس کو اس نے کہا یہ یونیورسل ریلیجن ہے، پوری دنیا کا مذہب اور دین اصل میں یہ ہے اور مستقبل اس کا ہے. اب یہ میں نے تھوڑا سا اس کا تعارف اس لیے کروایا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم جہاں کس طرف رہے ہیں اور نسل کہاں کھڑی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم نہ دیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم نہ دیں، وہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن سوال جو ہمارے سامنے رکھے گئے وہ بڑے اہم ہیں. ہمارے دین پر سوال اٹھا دیا گیا کہ یار ان کا نماز کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ سینے پہ رکھ رہا ہے، کوئی ناف پہ رکھ رہا ہے، کوئی ناف سے نیچے رکھ رہا ہے. ان کے روزہ رکھنے اور کھولنے کے ٹائم پہ اتفاق نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ کے معاملات میں اتفاق نہیں. اس نے تو دین کے ارکان بھی اس میں لکھے. اب اس نے کہا ایک آخر میں کوسچن مارک لے کے کہا کہ یہ میں نے کتاب لکھ دی ہے، مسلمان جواب دیں. اور مجھے شاید ابھی تک اس کے جواب میں کوئی معیاری کتاب نہیں ملی ابھی تک سٹل. یہ ایک دردناک کہانی ہے جس کے کوئی اور کچھ اور گوشے اور پہلو بھی ہیں جو میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. میرے احباب گرامی قدر اب توجہ کیجئے گا. میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو اٹھایا، اپنی تنہائیوں میں بیٹھا، گوشہ نشینی میں بیٹھا، اور میں نے چاہا کہ میں قرآن کا اس جہت سے مطالعہ کروں کہ اتنی اس نے سوالات اٹھا دیے، اس کا کوئی جواب قرآن سے ملتا ہے؟ کیونکہ جس مولانا کی کتاب اٹھائیں وہ کہتا ہے بس صرف دنیا میں ہی ایک پیدا ہوں سچا بندہ. جس جماعت کے قائد اور لیڈر کی بات کریں وہ بھی ایسی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے دین اسلام بھیجا اور کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اس دین سے راضی ہو گیا، اس کا مقصد جیسے ادیان کا پورا ہو گیا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہو کہ مولوی جدھر مرضی موڑ دے، مدرسہ جدھر مرضی موڑ دے. ہمیں اللہ نے مخلوق کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا ہوگا، کوئی راستہ دیا ہوگا جو وحدت کا راستہ ہوگا، اور پوری سائنس کو بھی اس دروازے پہ گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہوں. اس جہت سے مطالعہ کیا تو صرف اس میں سے وہ جہت جس کا تعلق آج کی مجلس میلاد النبی سے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. میلاد پہ کیا امت متفق ہے؟ پھر پوچھ رہا ہوں، میلاد النبی منانے میں ساری امت کا اتفاق ہے؟ نہیں ہے. اب دلیل آپ دیں گے قرآن سے تو دوسرا بھی قرآن سے دلیل لے آئے گا. آپ دیں گے حدیث سے، دوسرا طبقہ بھی حدیث پڑھ کے بتا دے گا. اب یہ الگ بات کہ جو صرف اپنی کتاب پڑھتا ہے دوسرے کی نہیں پڑھتا، اس کو تو کیا خبر، وہ کہتا بس ٹھیک ہے ہمارا ہی ٹھیک ہے. دوسری پڑھے ان کے بھی دلائل اسی طرح کے نظر آئیں گے. آپ مدرسے میں چلے جائیں، ہر مدرسے کا اپنا کلچر، اپنا ماحول ہے. اور اس دور میں حقیقت یہ ہے کہ وہ جو سائنس پڑھنے کے لیے آپ کا بچہ جب کالج میں یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کے ٹیچر مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ سائنسدانوں کی انہوں نے تعلیمات لی ہوئی ہوتی ہیں، وہی SI سسٹم والی. لہذا آپ کا بچہ جب یونیورسٹی میں فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، میتھس پڑھے، FSC ہو، BS کر رہا ہو، وہ ادھر دیکھتا ہے ٹیچر نے کبھی دوسرے کی مخالفت نہیں کی، کبھی ٹیچر کے گروپس نہیں بن ایک دوسرے کے خلاف، گروپ بندی نہیں ہوتی. وہ مسجد میں جاتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، ایک مولوی صاحب قرآن کی آیت پڑھ کے ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضور نور ہے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جی عقیدہ صحیح بس سمجھایا، قرآن سے سمجھایا اس نے، جی قد جاءکم من اللہ نور پڑھی اس نے آیت. اگلے جمعے وہ دوسری مسجد میں کہیں گھس جاتا ہے، وہاں وہ کہتا ہے جی قل انما انا بشر مثلکم. قرآن کہتا ہے حضور بشر ہیں جی، جو نور کہے گا وہ گستاخ، وہ کافر، وہ دین سے خارج. یہ سچا دین میں بتا رہا ہوں، مسئلہ عقیدہ یہ ہے قرآن سے. وہ پریشان، پچھلا ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے.
اور دو بڑے مسالک ہمارے وہ ان پلرز پہ کھڑے ہیں، ایک نور والے پلر پہ، ایک بشر والے پلر پہ. پہچان ہی یہ بنا لی ہے. اور یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا امت کے اوپر. کچھ باتیں شاید ابھی آپ کے لیے انہونی بھی ہوں مگر آگے چل کے سمجھ آ جائیں گے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن مجید میں اس امت کو دوسری امتوں کے حوال بھی بتائے گئے، دوسرے مذاہب کے حوال بھی بتائے گئے. اور قرآن مجید میں 2000 آیات متشابہات ہیں، 2000 آیات محکمات اوامر اور نہیں کی ہیں. کل 6500 کے لگ بھگ آیات ہیں، لیکن 2000 آیات متشابہات کون سی ہیں؟ میں ڈیٹیل میں جائے بغیر ایک جملہ ان کے متعلق کہنا چاہتا ہوں. ایک آیت میں اگر اللہ نے کافروں کو مخاطب کر کے کہا، اس آیت سے مسلمان حکم نہیں لے سکتا، وہ مسلمان بھی متشابہات میں چلی گئی. ایک آیت میں اگر اللہ نے یا اہل الکتاب کہہ کے اہل کتاب یہود و نصارہ سے بات کی ہے تو اس کے مخاطب مسلمان نہیں ہیں. مسلمان اس آیت سے اپنی زندگی کے لیے حکم نہیں لے سکتا، اس کا مخاطب یہود و نصارہ ہے. اس اصول پہ اگر آپ قرآن کو اسٹڈی کر کے دیکھیں تو یہ جو دونوں آیتیں دو دھڑوں میں پڑھی جاتی ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، یہ بھی یا اہل الکتاب سے شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے. اور دو مقامات پہ قد جاءکم قل انما انا بشر مثلکم، ایک سورہ کاف میں ہے، ایک سورہ فصلت کی آخری آیت ہے، 6ٹھی آیت ہے سورہ، اور یہ سورہ کاف کی آخری آیت ہے. دونوں جگہوں پر ایک پر مخاطب یہودی ہیں، ایک جگہ پر قرآن کے مخاطب کافر ہیں. مسلمان تو نہ ادھر قد جاءکم من اللہ نور میں مخاطب تھے، نہ ادھر قل انما انا بشر مثلکم پر مخاطب تھے. وہ بھی آیت متشابہات کی کھاتے میں چلی گئی، یہ بھی ادھر چلی گئی. امت کو راستہ صحیح کہاں سے ملے گا؟ جن آیات سے حکم نہیں لینا تھا دوسری قوموں کا شعار بتایا جا رہا تھا. کس کی سوچ حضور کے بارے میں کہاں رک گئی؟ ما نراک الا بشر مثلنا، سورہ یاسین. کہ وہ کافر کہتے ہیں بھئی ہمارے لیے ہی نبی کیا، ہمارے جیسا ہی تو ہے. اور یہود نے کہا بھئی میلاد بھی منانا کہاں سے قرآن سے ثابت ہے؟ اب قرآن کا ایک طبقہ کوئی دلیل دیتا ہے کہ جی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وہ کہتے ہیں اسی پچھلی آیت کا شان نزول پڑھیے، اس سے مراد تو قرآن حکیم ہے، جشن نزول قرآن منایا کرو. اور ہماری کتابوں میں اکثر یہی لکھا ہوا، یہ بھی بتاؤں، میں ہر چیز سے بائیسڈ ہو کے بات نہیں کر رہا، ذرا بلند ہو کے بات کر رہا ہوں. اس میں بھی اختلاف، اس میں بھی مناظرے ہوئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو سوال پیدا ہو گیا کہ میلاد النبی کا موسم آیا، آپ نے جھنڈے اٹھا لیے، آپ نے جھنڈیاں لگا دی، آپ نے خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کر دیا، آپ نے محفلیں سجائیں، بندے بلائے، خرچے کیے، لنگر پکائے، اور ادھر سے فتویٰ آ گیا یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے. اب وہ جو آپ کا بچہ، وہ جو میں نے جس کا مثال دی یونیورسٹی میں گیا، ادھر اس نے کہا کوئی اختلاف نہیں، ادھر تو حضور کی پیدائش پہ بھی اختلاف ہے. اپنے بچی کی خوشی، ہر کوئی برتھ ڈے منا رہا ہے، حضور کی نہیں منانی. منائے تو ثابت کرے قرآن میں کہا لکھا، صحابہ نے کیوں نہیں منایا، مکے والوں نے کیوں نہیں منایا. یہ سارے سوالات ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں؟ اب اگر آپ کہیں مدرسے کی بنیاد پہ حضرت اس کو حل کر لیں تو مدرسے کے مولوی نہیں حل ہونے دے گا. اس کی وجوہات ہیں جس کو میں چھیڑنا یہاں نہیں چاہتا بھی. مولوی کی لکھی ہوئی کتاب اس کا حل نہیں دے گی، کیوں؟ وہ حل جو دے گی دوسرا اپنا حل نکال لے گا مخالفت میں. تو یا اللہ میں نے درخواست کی، میں پریشان ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں حق کو پانا چاہتا ہوں، بتا حق مجھے اس دور میں کیسے ملے گا، ان الجھنوں میں کیسے ملے گا، اس تعصب میں کیسے ملے گا. ہر بندہ سینے میں اپنی تعصب کی دیواریں کھڑی کر کے کھڑا ہے، تعصب کی اینک لگا کے مجھے چیز سمجھا رہا ہے. میں حق، اس کے اور میرے درمیان جو ایک تعصب کی اینک ہے وہ اترے گی نہیں، اور وہ اتارنا نہیں چاہتا، یا سننے والا نہیں اتارنا چاہتا، تو حق کی تک ایکسیس کیسی ہوگی، رسائی کیسی ہوگی. یا اللہ تو کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، مجھے اس کا حل دے. آؤ لوگوں، اس اصول پر جب میں نے قرآن حکیم پڑھا، پہنچا قرآن مجید کی 41 نمبر سورہ، سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ جس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 53 پر، تو مجھے وہ راز قرآن مجید نے دے دیا، یونیورسل ٹروتھ قرآن کا راز. اب سنیے گا اس آیت کو، اللہ کریم نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ کے سامنے حضور عملاً جسماً موجود تھے، کوئی سیکٹیرینزم نہیں تھی.
کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، ہر چیز کا حل شارع خود دے رہا تھا. اللہ نے اس دور کو ایگزمپٹ کر دیا، نکال دیا اس میں سے. کہ سنوریہم، ان قریب دکھائیں گے. جی قرآن تو حضور کے دور میں اترا، وہ سنوریہم کا معنی کیا ہے؟ ان قریب دکھائیں گے، یعنی حضور کے دور میں نہیں، بعد والوں کے لیے قرآن پاک نے اصول دیا. کیا دکھائیں گے؟ آیاتنا، ہم اپنی آیتیں دکھائیں گے. یا اللہ، آیتیں تو پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، آیتیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، دیکھنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں. اس نے کہا ایک آیتیں وہ ہیں جو میں نے لکھ کے قرآن میں بھیج دی ہیں، وہ پڑھا کرو. ان پہ اب اختلاف ہو گیا ہے، ایک طبقے نے اپنے مطلب کی نکال لی ہیں، دوسرے طبقے نے اپنے مطلب کی نکال لی ہیں. تمہارا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا، تو میں تمہیں اب ان آیات سے مجھے اوپر لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ میں رب ہوں، میں نے تمہیں سلوشن دینا ہے، تمہارے ہر مسئلے کا حل دینا ہے. جب قرآن پہ اختلاف ہو گیا تو اب امت آگے کیسے بڑھے گی؟ تو قرآن میں ہی اس کا حل میں نے دے دیا ہے. فرمایا سنوریہم آیاتنا، ہم ان قریب تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے. کہاں پر؟ یہ نہیں کہ فی الکتاب، کا فی الآفاق. ہم دکھائیں گے آیات، لیکن دکھائیں گے کائنات میں، یونیورس میں، روئے زمین پر، فضاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں، عالم نباتات میں، عالم جمادات میں، عالم جن و انس میں. یہ سارے اب عالم، ان میں ہم اپنی آیات تمہیں دکھائیں گے. اب میں نے کہا ایک مسئلہ تو آسان ہو گیا. وہ کیسے؟ کہ قرآن پڑھنے کے لیے تو پہلے مولوی چاہیے، اور مولوی جس عقیدے کا ہوگا کھینچ کے ادھر لے جائے گا. اور کائنات کا تو ایک ہی عقیدہ ہے، کیونکہ کائنات سے اللہ نے کہا یہ پڑھنا نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہے. اور ایک اور مسئلہ حل ہو گیا. قرآن پڑھنے کے لیے شعور چاہیے، علم چاہیے، استاد چاہیے، الف با تا پڑھنے کا طریقہ چاہیے. لیکن کائنات کو دیکھنے کے لیے کتاب نہیں چاہیے، علم نہیں چاہیے، آنکھ چاہیے. اور آنکھ پڑھے لکھی اور ان پڑھ دونوں کے پاس برابر ہوتی ہے. ایک بابا جی پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ انہیں کیا قرآن سمجھائیں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا نہیں ہے، سکول کبھی نہیں گئے. لیکن ان کو آپ کہیں جی یہ سامنے پودا لگا ہوا ہے، اے سبز پتے ہیں، وہ کہیں گے پتر میں نے بھی پتا ہے یار. اے پھول لگے، پھل لگے، وہ کہتے ہیں پتر میں نے بھی پتا ہے. اس میں نالج ایکول ہو گیا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. اللہ کہتا ہے جب تمہارے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جائے، مسئلے حل نہ ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے مولوی سے باہر آ جاؤ، مدرسے سے باہر آ جاؤ، آؤ اب تم رہنما میری کائنات کو بناؤ. اور کائنات میں بھی مسئلہ نہ حل ہو تو پھر فرمایا وفی انفسکم، پھر اپنے انفس میں اترو، باطن کی دنیا میں اترو، پھر اہل حضوری کے ڈھونڈو. وہ جو معرفت میں غوطہ زن ہیں ان سے معرفت کی اصول سیکھو، پھر خود اس معرفت کو اپنے من پہ لے کے جاؤ. اپنے من کی دنیا میں جس دن اترو گے نا، پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آنکھ بند بھی ہوگی، سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. تو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور انفس میں بھی دکھائیں گے. حتی، اور دکھاتے رہیں گے، چھپائیں گے نہیں کائنات کو. حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا اس وقت تک دکھاتے رہیں گے جب تک حق کے متلاشی پر حق خوب اچھے طریقے سے روشن ہو کے نکھر نہیں آتا، جب تک اسے حق کا دروازہ نصیب نہیں ہو جاتا. اس وقت تک حق تک پہنچانے تک میری کائنات اور انفس کی دنیا اس بندے کے لیے رہنما کا کام کرے گی، اور جو اس راستے سے حق تک آئے گا وہ ضرور حق کا متلاشی حق کو پا لے گا. دیکھیں قرآن نے ایک ڈائریکشن دے دی تھی، ایک اصول دے دیا، ایک پیرامیٹر دے دیا، ایک یونیٹری سسٹم دے دیا کہ اگر اختلاف ختم کرنے ہیں تو میری کائنات کو رہنما بناؤ. کائنات تمہیں کبھی غلط گائیڈ نہیں کرے گی، کیونکہ کائنات عقل کی بنیاد پہ نہیں چلتی، کائنات قدرت خود اپنے اصولوں پر چلا رہا ہے. اب اگر اتنی بنیادی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، آئیے تھوڑی دیر کے لیے کائنات کو استاد اور رہنما بناتے ہیں اور کائنات سے پوچھتے ہیں کائنات ہمیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے، ہماری رہنما بن، ہماری رہنمائی کر، اور ہمیں بتا ہم نے میلاد منانا ہے، منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. بڑی توجہ سے سننا دیا. آپ دیکھیں جی سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟
4. ابھی جو موسم شروع ہو گیا اس کو کون سا موسم کہتے ہیں؟ موسم خزاں. ابھی سردی نہیں چل رہی، موسم خزاں. اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا. اس کے بعد موسم آئے گا سردی کا، اور سردی کے بعد کون سا موسم آئے گا؟ بہار کا، اور بہار کے بعد گرمی. یہ 4 موسم روٹیٹ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں ابھی خزاں شروع ہوئی ہے، آج یہ درخت ہرے بھرے ہیں. دسمبر آئے گا، اس توت کے درخت پہ پتے ہوں گے. اب کائنات کو رہنما بنا رہے ہیں، ذرا سمجھنا بات، بالکل آسان کر کے سمجھاؤں گا. آپ کی یہ دریک سامنے لگی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، آج پوری سرسبز ہے. دسمبر میں آؤں گا، اس کے اوپر پتے ہوں گے؟ کسی سے میں پوچھوں بھئی کیا یہ فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، صورت تو لاش کی ہے، سبزہ نہیں ہے، پتے نہیں ہیں، پھل پھول نہیں ہیں، لیکن نہیں مری نہیں ہے. بھئی کیسے پتا چلے گا یہ مری نہیں ہے؟ وہ کہے گا موسم باہر آنے تو پھر آنا. آپ لوگوں کو موسم اپنے اپنے طریقے سے اپنا رنگ ڈھنگ دنیا کو بتا رہے ہیں. میں 2 موسم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک خزاں کا موسم آیا، اس نے ساری کائنات کے جتنے بھی سدا بہار درخت نہیں تھے ان سے ہریالی چھین لی، سبزہ چھین لیا. اور جب سردی میں یہ درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر آپ کو کوئلیں نظر نہیں آتی، بلبلیں نظر نہیں آتی، وہ جو اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتی ہیں وہ پرندے بھی چلے جاتے ہیں. پھل نظر نہیں آتے، پھول نظر نہیں آتے. ایک ویرانی ہوتی ہے، باغ لگتا ہے اجڑ گئے ہیں، ویرانے ہو گئے ہیں، سارے پتے نیچے خشک ہو جاتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہاں تک سب کا اتفاق ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. چاہے دیوبندی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے سنی ہے، سب کا یہی عقیدہ کہ موسم میں ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا جی، اب آ گیا موسم بہار کا. میں آ گیا آپ کے جناب چیچی میں، اور میں یہاں سے کسی بچے کو بھی نا، یہ جو بچے لڑ رہے ہیں یہاں پر، ان کو بھی اگر پکڑ کے نا ماشاءاللہ اگر اسی باغ میں لے جاؤں جس باغ میں دسمبر کی سردی میں کوئی ایک بھی پودا، کوئی ایک بھی درخت ہرا بھرا نہیں تھا، چھوٹے بچے کو بھی لے جاؤں جو کبھی سکول نہیں گیا اس کو لے جاؤں، یا ایسے بابا جی جو 70 سال کے ایک دن بھی سکول مدرسے نہیں گئے ان کو لے جاؤں، اور وہاں جا کے ہم دیکھیں تو جتنا میرا علم ہوگا اتنا ہی ان کا علم ہوگا کہ سارے درخت موسم بہار میں ہرے بھرے ہوں گے. اور ہریالی بہار کی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس کے اوپر سبز رنگ کی پتیاں لگتی ہیں، اور آپ میلاد پہ سبز رنگ کی جھنڈیاں لگاتے ہیں. بہار منانے کا طریقہ دیکھنا، سبز رنگ کی پتیاں، اور پھر تھوڑی نہیں لگتی، 5-10 نہیں ہوتی، ہم تو تھوڑی سی لگا کے بس کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے. لیکن کائنات کا نظام کیا ہے؟ میں اگر کہوں اس میں سے کسی درخت پہ مجھے پتے گنے کہتے ہیں تو آپ کہیں یار اتنا ٹائم نہیں. ہزاروں کی تعداد میں ان کے دیکھیں پتے لگے ہوئے، سبز رنگ کے پتے. پھر کیا ہوگا؟ بہار کے موسم میں دوسری چیز آپ کو نظر آئے گی، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی پھول بھی لگے گا. جس طرح کا بھی درخت ہو، کیکر پہ بھی پھول لگتے ہیں، دریک پہ پھول لگتے ہیں، پھلائیوں پہ بھی پھول لگتے ہیں، پھر پھلیاں لگتی ہیں، پھل لگتے ہیں، توت پہ لیلیں لگتی ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ پھر پھل لگے، پھر جب وہ موسم ادھر پھل لگے ہوں گے، پھول پڑے ہوں گے، پھر کہیں سے اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گانے والی بلبلیں بھی آ جاتی ہیں، کو کو کرتی آ جاتی ہیں، کوئلیں آ جاتی ہیں. وہ ہر درخت پہ بیٹھتی ہیں، کبھی اس شاخ پہ، لیکن بیٹھتی ہری ہری شاخوں کے اوپر ہیں، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا اور بدعت کے نغمے گاتی ہیں، غزلیں گاتی ہیں، اور آپ سنتے ہیں ہر سال. آؤ دوستان محترم، بہار آئی، بہار کی بادیں بہاری چلی، بہار کی ہوائیں چلی، موسم کی رت بدلی. وہ جو درخت کل تک خشک تھے، ٹنڈ منڈ تھے، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، خوشبو نہیں تھی، پھول نہیں تھے، پھل نہیں تھے، ارے کوئی کوئل، کوئی بلبل نظر نہیں آتی تھی. ادھر بادیں بہاری چلنے کی دیر تھی، ہوائیں بدل گئیں، خوشبوئیں بدل گئیں، ارے ہریالی آ گئی. کیوں؟ میں نے درختوں سے پوچھا، میں دسمبر میں آیا تھا، تم خشک تھے، کوئی چیز تمہارے دامن میں نہ تھی. آج یہ سارے تحفے، یہ سبز جھنڈیوں پتیوں کے، یہ پھولوں کے، یہ پھلوں کے، یہ خوشبوؤں کے، یہ بلبلوں کے کیسے آ گئے؟ ہر درخت بول کے کہنے لگا ارشد مصطفیٰ ہماری بہار کا موسم آ گیا.
ہم بہار ایسے مناتے ہیں. اچھا وہ جو میں بوڑھا بابا یا بچہ صاحب لے کر گیا, میں نے اس سے پوچھا یار بیٹے یا بابا جی بتائیں اس پورے باغ میں ایک درخت ایسا ہے جو جیسا دسمبر کی سردی میں تھا اپریل کی بہار میں بھی ویسے ہی خشک ہے, کوئی پتا نہیں, کوئی شگوفہ نہیں, کوئی ٹہنی نہیں, کوئی پھول نہیں, کوئی پھل نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ خشک کا خشک کیوں کھڑا ہے؟ اب پڑھا لکھا بھی وہی جواب دے گا اور وہ ان پڑھ بھی وہی جواب دے گا. وہ کہتا ہے, وہ کہے گا پروفیسر صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کیسے بندے, آپ کو اتنا نہیں پتا. یہ سلامت وہی ہیں, یہ ہرے بھرے وہی ہیں جن کی نیچے جڑیں سلامت ہیں. زمین کے مرکز کے ساتھ جڑیں جڑی ہوئی ہیں, وہاں سے پانی اور نمک کا فیض لے رہی ہیں. جن کو فیض زمین کے مرکز سے مل رہا ہے بہار انہی پر آتی ہے, سبزی ہریالیاں انہی پہ لگتی ہیں, پھل پھول خوشبوئیں انہیں کو نصیب ہوتی ہیں, کوئلیں بلبلیں انہی کے لیے آتی ہیں. اور یہ جو ٹنڈ منڈ خشک کا خشک کھڑا ہے, ارے اس کی جڑیں مر چکی ہیں, اس کی جڑیں, اس کا رابطہ اپنے مرکز زمین کے مرکز سے کٹ چکا ہے. سو جس کا رابطہ اپنے مرکز سے کٹ جائے اس کے چہرے پہ کبھی بہار آیا نہیں کرتی, اس کا خزاں کا موسم ہمیشہ رہتا ہے. اقبال بولا, اس نے کہا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, جانا ہم نے ادھر ہے مگر ابھی ہم اس بہار اور اس خزاں میں ہیں جس پر اقبال کہتا ہے ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ, ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. بہار کی ہوائیں بھی چلیں, بہار کا بادل بھی برسے, لیکن جو ٹہنی خزاں کے موسم میں کاٹ دی خشک سمجھ کے آپ نے, وہ کبھی ہریالی نہیں آ سکتی, کبھی پتے نہیں لگ سکتے, کبھی اس پہ پھل پھول نہیں آ سکتے. پھیلا عہد خزاں ہمیشہ اس کے واسطے نہیں, واسطہ اس کو کوئی برگ و بار سے. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہے شجر سے, پھر امید بہار. حالوں کو سننا, میں نے کائنات کو رہنما بنایا, ان میں سے صرف یہ خزاں اور بہار کے موسم میں عالم نباتات کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اب سنیے گا, بہار کے موسم میں بہار صرف وہی درخت مناتا ہے جس کی جڑیں سلامت ہوتی ہیں, اسے زمین کے مرکز سے فیض مل رہا ہوتا ہے. اس کے گھر پر, اس کے در پر, اس کے چہرے پہ سبز سبز جھنڈیاں بھی نظر آئیں گی. ارے اس کے اوپر تمہیں اللہ کی مدد و ثنا کے نغمہ گانے والے ثنا خان بھی نظر آئیں گے, اس کے اوپر تمہیں خوشبو بکھیرنے والے پھول بھی نظر آئیں گے, اور تمہارے ذائقے بڑھانے والے پھل بھی نظر آئیں گے. یہ سارے لنگر ان درختوں سے ملے, جھنڈیاں بھی وہی ملی, ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر تھی. لنگر پھل والا الگ نہیں تھا, خوشبو والے یہ پھول الگ نہیں تھے. ارے یہ سب جھنڈیاں بھی انہی کے اوپر تھی. کائنات کے لوگوں, سارے درختوں نے, کائنات استاد بنی میری, اس نے مجھے راز سمجھا دیا کہ سنو, جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے, اور جس صاحب ایمان کے اندر جان ایمان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے. سنو لوگوں, ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا, اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھے, گھروں پہ سبز جھنڈیاں لگ گئی, ارے خوشبوؤں کے چھڑکاؤ کر دیے گئے, محفلوں میں پھول سجا دیے گئے. اللہ کی رسول کی حمد و ثنا کے گیت گانے والے, نغمے سنانے والے, نعتیں پڑھنے والے ثنا خان بھی آ گئے, لنگر بھی, پھل بھی پک گئے. یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ آؤ اہل سنت کے فجور لوگوں, مبارک ہو تمہیں, تم نے ربیع الاول میں مصطفیٰ کا میلاد بنا کے کائنات کو بھی پیغام دے دیا ہے. ہماری جڑیں بھی سلامت ہیں, مدینے سے فیض آ رہا ہے, محمد کا میلاد ہو رہا ہے.
کا فیض جو جڑے ہوئے ہیں اپنی اصل کے ساتھ، وہاں سے فیض آ رہا ہے، دلوں میں ہریالی پیدا ہو رہی ہے۔ ربیع الاول کی پہلی بہار آئی، انہیں کے گھر سج رہے ہیں، نعتیں بھی وہاں پڑھی جا رہی ہیں، خوشبوؤں کا ماحول بھی نظر آ رہا ہے، پھول بھی کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں، ارے پھل بھی انہیں گھروں سے بانٹے جا رہے ہیں۔ تو کائنات نے لوگوں رہنما بن کے پیغام دیا، ایک بہار ہے ان درختوں کی اور ایک بہار ہے ان خوش بختوں کی۔ درخت اپنی بہار مناتے ہیں، خوش بخت اپنی بہار مناتے ہیں۔ درختوں کی بہار عارضی ہے، اہل ایمان مبارک ہو تمہاری بہار دائمی ہے، اور درختوں کی بہار موسم کی محتاج ہے، اور میرے محمد کی آمد کی بہار کے ساری کائنات کے موسم محتاج ہے۔ کائنات نے کیا سمجھایا؟ جس کی جڑیں سلامت ہو وہ ضرور بہار میں ہو نہیں سکتا، زمین کے مرکز سے جڑا ہوا ہو، باہر آ جائے وہ ہڑتال کر دے، میں نہیں سب جھنڈیاں لگاؤں گا، میں جیسا دسمبر میں تھا ویسا رہوں گا۔ یار دسمبر میں جیسا تھا ویسا وہ رہے گا جس کی جڑیں کٹ گئی ہیں، جو اپنے مرکز سے ٹوٹ گیا ہے۔ ارے ربیع الاول میں لوگوں اہل ایمان بہار وہی مناتے ہیں جن کی جڑیں ان کی اصل ذات محمد مصطفیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اور آگے بڑھیے، ہم اس موضوع اسی سے بھٹیں گے نہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اس کائنات کو اپنا رہنما بناؤ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں۔ یا اللہ میں تیری اور نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا۔ اور میں ان درختوں سے باہر بھی نہیں جاتا، چلے، کیونکہ میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، جو لوگ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے ٹیچر ایک دن میں ایک ہی عنوان، ایک ہی ٹاپک، پوٹینشیل ڈفرنس پڑھائے گا تو سارا پوٹینشیل ڈفرنس ہی پڑھائے گا، الیکٹرو موٹیو فورس پڑھائے گا تو سارا ٹاپک الیکٹرو موٹیو فورس ہی ہوگا، بانڈنگ پڑھائے گا تو صرف بانڈنگ ہی پر رہے گا، آگے پیچھے نہیں جائے گا۔ اچھا جی، میں اس وقت آپ کو اس کائنات کو رہنما بناتے ہوئے دو آیات اور قرآن مجید نے جو بتائیں ہیں دیکھنے والی، وہ دکھانا چاہتا ہوں، اور آپ غور سے دیکھیے گا۔ کہتے ہیں جی مشکل تقریریں ہوتی ہیں، جی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، حدیثیں ہوتی ہیں۔ میں آج اس طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہا۔ میں نے ایک آیت پڑھ دی اور اس نے کہا یہ آیات ہیں، انہی آیات کی سیر کرتے ہیں، اور نتیجہ نکالیں گے آخر میں جا کے۔ پھر میں پوچھوں گا کہ آپ نے کیا سمجھا اور کیا پایا، اور موضوع کی اہمیت کیا تھی۔ آپ دیکھیں، یہ میرے سامنے پھول پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کسی پودے پر کسی درخت پہ لگے، اور یہ گلاب کے پھول ہیں۔ توجہ رکھنا جی، میں بہت اہم باتیں آپ جا کے معاشرے میں کائنات کے کسی مناظر سے بھی کریں وہ اختلاف نہیں کر سکتے۔ ایسی تربیت نسل کو دینا تاکہ کل یہ جس ماحول میں بھی جائے اشکالات اور ابہامات اس کے ذہن میں پیدا نہ کیے جا سکیں۔ آپ دیکھیں جی کہ آپ پھول اٹھاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو وہ اپنی ناک اس کے قریب لا کے سونگھتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں بھائی پھول کو ناک پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ روٹی کو تو ناک پہ نہیں رکھتا، پھول کو کیوں رکھا ہے؟ تو وہ کہے گا بھائی سونگھنے کے لیے۔ آپ پوچھیں جی کیا سونگھ رہے ہیں؟ وہ کہے گا خوشبو۔ یہی جواب ہوگا یا نہیں؟ اچھا، جس پھول میں خوشبو نہ ہو اس کو بھی سونگھا جاتا ہے؟ بھائی پھول تو بیریوں پہ بھی پڑتے ہیں، پھول تو پھلائیوں اور کیکروں پہ بھی پڑتے ہیں، آپ نے کبھی سونگھے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ خوشبو کہاں سے ملے گی، آپ اسی پھول کو ناک پہ رکھتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ ہے کہ خوشبو اس سے آتی ہے۔ اس کے لیے بھی کتابیں پڑھنے کی ضرورت۔ آج مسئلے سارے پڑھ لکھے ان پڑھوں سب کے لیے برابر ہے، اور دین کیونکہ سب کے لیے، اللہ سب کا ہے۔ اللہ، آج آپ کو رب کے راز بھی سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ واقعی سب کا ہے۔ سننا جی، اب آپ دکان پر گئے پھول خریدنے کے لیے، آپ نے محفل میں پھول رکھنے تھے،
آپ دکاندار کو کہتے ہیں مجھے 2 کلو 4 کلو پھول دے دیں، اور ایک پھول اٹھا کے سونگ دیں، اور کبھی کبھی آپ کہتے ہیں دکاندار یار تیرے پھول ٹھیک نہیں ہیں یار، وہ پوچھتا میرے پھولوں میں کیا کمی ہے، خوبصورت تو ہیں، آپ کہتے ہیں یار اس میں خوشبو نہیں ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے۔ تو بھائی آپ پھول لینے گئے تھے یا خوشبو لینے گئے تھے؟ پھول لینے گئے تھے یا آپ نے اس کو یہ تو نہیں کہا خوشبو دے دے، آپ نے کہا پھول دے دے، اس نے پھول دے دیے، تو اعتراض کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ پھول تو موجود ہے، آپ نے تو خوشبو مانگی ہی نہیں اس سے۔ تو آپ کہیں گے بھائی ٹھہرو مولانا صاحب، اتنا سبق ہمیں نہ پڑھاؤ یار، ان پھولوں سے ان کو پیسے دینے کی ضرورت، بیری کے پھول نہ رکھ دیتا، کی کر کے نہ رکھ دیتا، ان کے پیسے تو اس لیے دے رہا ہوں کہ ان میں پھول ہونا، اس کے اندر خوشبو ہونی چاہیے، پیسے پھولوں کے نہیں خوشبو کے دے رہا ہوں۔ تو راز سمجھ میں آ گیا کہ بندے کی تلاش اصل میں حق کی جو تلاش تھی وہ تلاش پھول نہیں تھی، پھولوں سے گزر کے خوشبو کو پانا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں، کسی نے اس گلاب کی خوشبو کو اس کے اندر جو سونگھی جاتی ہے دیکھا ہے کبھی؟ بولیے جی، کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ چنبیلی کا پھول لے لیں، خوشبو نظر آتی ہے؟ کسی پھول کی بھی خوشبو نظر؟ بھئی پچھلے لوگ ذرا خاموش ہوں گے، آواز سننے کا قائل نہیں ہو اس دوران، جہاں ہیں بیٹھ جگہ ملتی ہے، آگے جگہ آگے تھوڑا ہو جائیں، پیچھے لوگ بھی بیٹھ جائیں، آگے گئے آج سارے، تاکہ پیچھے جو کھڑے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں نا، ادھر آگے جگہ، یہ ادھر بھی جگہ، ادھر آگے آ سکتے ہیں۔ آپ لوگ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، کھڑا رہنا چاہتے کھڑے رہیں، لیکن خاموشی تھوڑا رکھیں۔ احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ پھول لیا بندے نے اور پانا چاہتا تھا وہ خوشبو کو، اور خوشبو کبھی کسی کو نظر، اور پھول کی حقیقت اور اہمیت خوشبو کی وجہ سے ہے۔ جس پھول میں یہ حقیقت نہیں ہوتی اس پھول کی کوئی اہمیت نہیں، آپ اٹھا کے پرے پھینک دیتے ہیں، درختوں کے نیچے ہزاروں کیڑے ہوتے ہیں، آپ اٹھاتے نہیں ہیں، سونگھتے نہیں ہیں۔ یہاں پھول نے ہماری ایک رہنمائی کر دی کہ پھول حقیقت نہیں ہے، بولیے پھول حقیقت، یہ مظہر ہے اس حقیقت کا، کیونکہ جو چیز نظر آئے اسے مظہر کہتے ہیں، اور جو اظہر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مظہر کے پردے میں چھپا ہوا ہوتا ہے، مظہر کے پردے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے اس اظہر کو پانا ہو وہ کہتا ہے میں ظاہر نہیں ہوتا، میرے مظہر کے پاس آ جا، تجھے اللہ نے ایک حس دے دی ہے، اس حس کا استعمال کرنا تیرا کام ہے، جب تو میرے مظہر کو پا لے گا میں تمہیں خود بخود مل جاؤں گا۔ اقبال بھی روتا رہا، کہتا رہا کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، مگر جواب آیا ہم نے موسیٰ کو نہیں دکھایا، تمہیں کیسے دکھائیں؟ سنبھال کے رکھ اپنے جبین نیاز میں، آئے گا بعد میں کہ دیکھیں گے ملاقات کریں گے، مگر دنیا کو اصول یہ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جملہ کائنات میں ہر پتے میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے، وہ قدرت آج بتا رہا ہوں کدھر چھپی ہوئی ہے۔ پھول کے اندر وہ قدرت پنہا ہے، نظر نہیں آتی، خوشبو بن کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ لیکن آؤ لوگوں جس کو خوشبو کی تلاش ہو وہ کہے بھئی پھول مظہر ہے، مجھے پھول نہیں مجھے خوشبو چاہیے، دکاندار کو جا کے کہہ دے مجھے 5 کلو گلاب نہیں اس کی خوشبو دے دے، وہ کہے گا بھائی کسی مینٹل ہاسپٹل میں جا اپنا علاج کروا۔ خوشبو کو پانا چاہتا ہے تو تمہیں پھول ہی لینے پڑیں گے۔ کیا لینے پڑیں گے؟ پھول ہی لینے پڑیں گے۔ آؤ ایک آیت میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دی کائنات کی، اب دوسری دکھا رہا ہوں۔ کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں خوشبو بھی دیتے ہیں لیکن ان پہ پھل بھی لگتے ہیں، جیسے ابھی مالٹے آئیں گے، پہلے پھول لگے ہوتے ہیں وہ بھی خوشبو دیتے ہیں لیکن وہ پھل بن جاتا ہے، سیب پھل بن جاتا ہے، باقی سارے بھی فروٹ انگور شنگور آپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ آؤ دوستان محترم توجہ رکھنا جی میری طرف، آپ گھر سے نکلے، آپ کے گھر والوں نے کہا پھل لے کر آنا جی، واپسی خربوزے لے کر آنا جی، آپ دکاندار کے پاس پہنچے، آپ نے کہا یار 5 کلو خربوزہ تول دے، تربوز تول دے، یا کوئی اور فروٹ تول دے۔ اس نے تولا، پیسے آپ نے دیے، اس کا وزن اٹھایا، آپ گھر لے کر آئے۔ توجہ رکھنا اب ادھر، چھوٹے بچے کی بات سمجھاؤں گا۔ آپ گھر میں آئے، بچے فوراً خوش ہو گئے، ابا جی فروٹ لے آئے جی، آج تو خربوزے کھانے کا بڑا مزہ آئے گا۔ ابا جی نے کہا بیٹے ایک چھری لے آؤ اور میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں کاٹتا ہوں پھر آپ کو کھلاتا ہوں۔
اب سارے بچے منہ میں پانی آ رہا ہے، خربوزہ ملے خربوزہ ملے. ابا جی نے پہلی ڈلی کاٹی، کہا بیٹا ایک منٹ ٹھہر میں چکھ تو لوں نا. انہوں نے یوں کیا، اٹھایا، اپنی زبان پہ لے کر گئے، دانتوں سے کاٹا، ایک چکی کاٹی نا، چہرہ ایسا کیا اور اٹھا کے پرے پھینک دیا. اب بچے جو ہاتھ بڑے ہوئے تھے وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ علم کسی کتاب سے نہیں، بچے کو نیچر نے خود دیا ہے. اسے پتہ لگ گیا یہ کھانے کے قابل. پیسے بھی گئے، وزن بھی اٹھایا، اٹھا کے کچرا دان میں بھی ڈال دیا. اور اگر ابا جی وہ ڈلی یہاں پہ رکھیں، اس کو بائٹ کریں، چکی کاٹیں اور کہ ہاں تو پھر بچے کہتے پہلے مینو جی. ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے پہلی ڈلی اب مجھے ملے. کیوں؟ اسے کس چیز نے بتا، ابا تو بولا ہی نہیں ہے، اس نے ایکسپریشن سے جان لیا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے. اچھا دونوں فروٹ، وہ پہلے والا بھی اور یہ دونوں بھی، یہ دیکھنے میں ایک جیسے تھے، قیمت میں ایک جیسے تھے، اندر گودا بھی ایک جیسا تھا. فرق کیا تھا دونوں میں؟ بولیے جی کس چیز کا فرق تھا؟ ذائقے کا. یار گھر والوں نے کہا تھا پھل چاہیے، دکاندار کے پاس آرڈر دیا جا کے پھل کا، ذائقے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو کھاتے وقت ذائقہ کہاں سے آ گیا؟ پتا چلا نام تو ساری زندگی ہم پھل کا لے رہے تھے، فروٹ کا لے رہے تھے، لیکن تلاش پھل کی نہیں تھی، ذائقے کی تھی. اور ذائقہ پھل میں چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ لوگوں میں بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں، کبھی کسی نے پھل کا ذائقہ دیکھا ہے؟ پیچھے والے بولے ذائقہ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ کہتے جی نظر ہی نہیں آتا. تو بھئی کیسے پتا چلتا ذائقہ ہے؟ کہتے اللہ نے ایک سینس دی ہوئی ہے زبان والی، اس پہ چیز لگتی ہے، یہ بتا دیتی ہے ذائقہ ہے، یہ بتاتی ہے لیکن دکھاتی نہیں، آنکھیں نہیں تک سکتی. آؤ احباب گرامی قادر، مصطفیٰ کے میلاد میں آئے ہو، اپنے باپ دادے کی کہانیاں چھوڑ دو، آؤ حضور کے در پہ تمہیں لے کے جا رہا ہوں. چند منٹ میں یہاں سے اٹھاؤں گا، عالم روحانیت میں تم آقا کے قدموں میں پڑے ہوگے، تمہیں سمجھ آ جائے گا راز تمہارے پیدا ہونے کا، مقصد زندگی کا، اور اس مجلس میں آنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. 2 آیات قرآن نے جو ان کو کہا ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی، ایک پھول والی، ایک پھل والی، دونوں کے اندر ایک ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے. پھل بھی اصل اور حقیقت کا نام نہیں ہے، پھول بھی اصل اور حقیقت کا نام نہیں ہے، مگر تلاش بظاہر یہ تھی، ذکر اس کا تھا یہ مظاہر ہیں، حقیقتیں نہیں ہیں. مگر قدرت نے اس کائنات کو رہنما بنا کر ہر بندے کو اصول سمجھایا. اگر تمہیں خوشبو کی تلاش ہے تو خوشبو تمہیں اس کے مظہر پھول سے ملے گی. اگر تمہیں ذائقے کی تلاش ہے تو ذائقے کا مظہر اللہ نے پھل کو بنایا ہے. تمہاری تلاش پھل پہ جا کے ختم ہونی چاہیے. جو پھل پالے گا وہ ذائقہ پالے گا، جو پھول پالے گا وہ خوشبو پالے گا. بلا تشبیہ و بلا مثال میں نے کہا مولا تیری کائنات نے راز بتا دیا. حقیقت کبھی آشکار نہیں ہوتی، حقیقت کبھی سامنے نہیں آتی، حقیقت پردہ کر کے کسی مظہر کے اندر چھپ جاتی ہے. میرے رب العالمین مجھے بتا، تو بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، نظر کسی کو نہیں آتا، بتا تو نے اپنا بھی مظہر کسی کو بنایا ہے؟ کوئی تیرا بھی مظہر ہے؟ تو کہتا حق تک آنا ہے، کائنات کو رہنما بناؤ. میں نے کائنات کو رہنما بنایا. کائنات نے کہا جس چیز کی حقیقت کو پانا ہے اس کے مظہر کو تلاش کر. مظہر مل گیا، وہ اظہر اس سے خود بخود ظاہر ہو کے تجھے اپنے نقوش عطا فرما دے گا. آؤ لوگو، اللہ کی ذات نے کہا بندے اب تو صحیح دروازے پر آ گیا ہے. تو نے مولوی کا دروازہ چھوڑا کوئی بات نہیں، تو نے مدرسے کا چھوڑا کوئی بات نہیں، میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا. میری بات غور سے سن. میں نے کہا مولا رہنمائی کر، تو چھپی ہوئی حقیقت ہے، نظر نہیں آتا، کسی نے تمہیں نہیں دیکھا مخلوق میں سے سوائے محبوب کے. بتا کوئی تیرا مظہر بھی ہے؟ اس نے کہا تو امتی کس کا ہے؟ میں نے کہا مصطفیٰ کا ہوں. کہا یہ سوال مجھ سے نہیں مصطفیٰ سے پوچھ. میں پہنچا دروازہ ہے مصطفیٰ پہ. میں نے کہا سونے محبوبہ بتا اللہ کا مظہر کون ہے؟ آقا بول اٹھے، کہنے لگی انا جمال و ملت الرحمن، میں اللہ کے حسن کا، اللہ کے جمال کا، اللہ کے چہرے کا شیشہ ہوں. آؤ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو، اندر جمال خدا کا نور ہے.
رب العالمین تو بتا تیرا مظہر کون ہے؟ اس نے کہا جو کائنات نے رہنمائی دی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اس کو سامنے رکھ، دیکھ میں نے ساری کائنات میں بلا تشبیہ و بلا مثال اپنا مظہر ایک ہی ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اگر تجھے خوشبو کی تلاش ہے، تمہیں دروازہ پھول پہ جانا پڑا۔ اگر تمہیں ذائقے کی تلاش تھی، تمہیں دروازہ پھل پہ جانا پڑا۔ اگر تمہیں خدا کی تلاش ہے تو میرے مظہر محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ چلے جاؤ، رب مل جائے گا۔ کائنات کے اصول کو رہنما بنایا، اور کائنات نے کہا چھپی ہوئی حقیقت کے لیے اس کے مظہر کو تلاش کرا، اور حضور علیہ السلام نے پکار کے کہا من رآنی، وہ تو نظر نہیں آتا، آؤ میرے دروازے پر آؤ، میں مظہر ہوں، مجھے دیکھو۔ جیسے اس پھول نے کہا خوشبو چاہیے تو مجھے دیکھو، مجھے سونگو۔ آقا نے کہا میرے در پر آؤ، میری اتباع بھی آؤ۔ من رآنی فقد راء الحق، فرمایا جو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے گا، جس نے محمد مصطفیٰ کو پا لیا اس نے خدا کو پا لیا۔ پھول کے اندر سے خوشبو لینے کے لیے تمہاری قوت شامہ ٹھیک ہونی چاہیے، حصے شامہ ٹھیک ہونی چاہیے، اور پھل سے ذائقہ محسوس کرنے کے لیے تمہاری چکھنے کی حس ٹھیک ہونی چاہیے۔ فرمایا مصطفیٰ کے دروازے پر آ بھی گئے، خدا اس کو ملے گا جس کے اندر محبت مصطفیٰ کی خوشبو موجود ہو۔ محبت کو سونگنے والی حس بیدار ہوگی، محبت کی سونگ حس بیدار کر کے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، پھر ہوگا چہرہ مصطفیٰ مگر دیکھنے والے کو نظر آئے گا جلوہ خدا۔ اب کائنات نے رہنمائی کیا کی؟ مجھے بتائیں، ساری زندگی شاعروں نے کتابیں لکھی، غزلیں لکھی گلاب کے اوپر، اور گلاب مظہر ہے، حقیقت ہے ہی نہیں۔ ساری زندگی تعریف لوگوں نے کی، کتابیں لکھی، کیلے کی اہمیت، انگور کی اہمیت، مالٹے کی اہمیت۔ آم ہمارا قومی پھل ہے، کبھی آم کے ذائقے پر کوئی کتاب دیکھی ہے؟ اچھا کبھی ذائقہ ناراض ہو گیا، یہ میرے مظہر کا ذکر کریں، میرا کیوں نہیں کرتے؟ بدعتی ہو گئے ہیں، مشرک ہو گئے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ تلاش میری تھی، ذکر اس کا کرتے رہے، مظہر کا۔ کبھی ذائقہ ناراض، کبھی ذائقوں نے ہڑتال نہیں کی، کبھی خوشبوؤں نے ہڑتال نہیں کی۔ ہمارے مظاہر کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ نادانوں تو میں اتنا بھی سمجھ نہیں آیا۔ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم، حق پر جانا چاہتے ہو تو یہ مظاہر فطرت کے اصول سامنے رکھو۔ اگر تم نے آج تک خوشبو سونگنے والے کو کبھی نہیں کہا گلاب کا ذکر کر کے تو شرک و بدعت کیوں کر رہا ہے، تو پھل کھا کے ذائقے لینے والوں کو خود بھی لیتا ہے، کبھی نہیں کہا کوئی شرک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مظہر تک جائے بغیر حقیقت نہیں ملتی۔ تم لوگوں میں پوچھتا ہوں، جب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، محمد محمد کریدے گزر گئی، جب ہماری زبان پہ یہ جملے آتے ہیں تو یہ صدائیں کیوں آتی ہیں؟ شرک ہو گیا، خدا سے ملا دیا، خدا سے بڑھا دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس طرح تمہیں ذائقہ پھل کے بغیر نہیں مل سکتا، ہمارا ایمان یہ قرآن کی روشنی میں ہمیں خدا مصطفیٰ کے دروازے کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اور جیسے پھل کا ذکر کرنے سے ذائقہ روٹتا نہیں، خوش ہوتا ہے، ذکر میرا ہی ہو رہا ہے کیونکہ مظہر میرا ہے۔ خدا بھی جب کوئی بندہ مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میرے مظہر کا ذکر ہی میرا ذکر ہے۔ یہ میرا ہی ذکر ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق۔ اچھا حقیقت کو کبھی پانے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ موسیٰ نے کوشش کی، قرآن میں پورا مضمون موجود ہے۔ 70 سرداروں نے بھی کہا تھا تیرے خدا کو مان لیں گے، گئے تھے، وہ تو 70 کے 70 مر گئے، بعد میں زندہ بھی کیے گئے، پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کیا بیتی؟ بے ہوش ہو گئے۔
ہوش آ گیا, آنکھوں کے اندر چمک ایسی آ گئی, جو موسیٰ کو دیکھتا تھا آنکھیں چلی جاتی تھی. اب بیگم تھی ایک پیغمبر کی بیٹی, اس نے ایک دن کہا, وہ ہماری بیگموں کی طرح تو نہیں تھی نا, کہیں اپنا شوہر چنگا نہیں لگتا باقی سارے چنگے لگ گئے, ان کو اپنے چنگے لگتے تھے. اس نے کہا موسیٰ روز تمہیں تکتی تھی, اب تم نے نقاب اوڑھ لیا ہے, اٹھا نقاب دکھا ذرا اپنا جلوہ. موسیٰ نے کہا نہ دیکھ, آنکھیں چلی جائیں گی. وہ بھی سیانے باپ کی سیانی بیٹی تھی, حضرت شعیب علیہ السلام کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ایک اکھ تے ہاتھ رکھ لواں گی, دوجی نل ویکھ لواں گی, ایک ہی جاوے گی نا, پر دیکھنا ہے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لے. انہوں نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا, دیکھا, حسن تو دیکھ لیا, جلوہ تو دیکھ لیا, مگر آنکھ چلی گئی. خدا کا جلوہ نہیں, اس کی تجلی کا جلوہ کا عکس جو موسیٰ کی آنکھ میں پڑا تھا, چہرے پہ پڑا تھا. لیکن مزہ اتنا آیا, چند دن گزرے, وہ پھر ہاتھ جوڑ کے مائی کہنے لگی موسیٰ دوجی آنکھ سے کام کر دی, اتنا پھر جلوہ دکھا. اور جنہوں نے دیکھا نہیں ہوتا نا وہ بشر بشر کہتے ہیں. وہ زلیخا بھی روتی رہی, تانے جھیلتی رہی, سہیلیاں تانے دیتی رہی. پھر کسی فقیر نے اس کو بھی کہا جو تو نے دیکھا انہیں بھی دکھا. جب دیکھا تو کہنے لگی انہ ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, پہلے بشر بشر اب فرشتہ جا بنایا. تو حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا موسیٰ مجھے دیکھنا ہے. سمجھایا نہیں بات بنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ لے. پیغمبر سخی ہوتے ہیں نا, پیغمبر کریم ہوتے ہیں, لجپال ہوتے ہیں, سخی. کہا دیکھ لے. انہوں نے اب تو ایک ہی آنکھ بچی تھی, اس سے دیکھا تو وہ بھی چلی گئی. لطف بڑا آیا. انہوں نے کہا اب بیگم کیا کرے گی؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا عقیدہ ٹھیک ہے. اور وہ ٹھیک عقیدہ کیا ہے اب سننا جی. حضرت صفورہ موسیٰ کی بیگم ہے, کہنے لگی سونیا تو کلیم اللہ ہے, اگر تجھے تکنے سے آنکھیں گئی ہیں تو تو رب سے کہے گا تو پلٹ بھی آئیں گی. تو رب سے کہے گا پلٹ بھی آئیں گی. آؤ لوگ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا لینے والا بھی تو ہے, دینے والا بھی تو ہے, دے دے. حضرت صفورہ کی دونوں آنکھیں پلٹ ہیں, جلوے بھی کر لیے, نظریں بھی بچا لی. تو احباب گرامی, جھگڑا سارا یہ ہے نہ تکنے کا. کوئی محبت سے درے اونچے مصطفیٰ میں جائے نا, تو وہ تو روزہ بھی تک لے تو وہ کہتا ہے بس مل گیا سب. اور یہاں میں صرف ایک بات ضمناً کہوں گا, کیونکہ میں اور آپ جس دور میں سے گزر رہے ہیں نا, اس وقت حضور ظاہراً دھرتی پر اس طرح جسمانی طور پہ موجود نہیں ہے, لیکن اس وقت ساری کائنات کا اصل ذکر یہی ہے, دیدار روضہ مصطفیٰ, دیدار سنورہم آیاتنا. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے, اس سے بھی حق نکھر جاتا ہے. اور یہ طریقہ حضور کے ظاہری وصال سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا, پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. آقا علیہ السلام مجلس صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایک آواز آئی. تھوڑی دیر حضور نے کہا صحابہ جانتے ہو کیا ہوا؟ کہا نہیں معلوم. کہا ایک فرشتہ بھی آیا تھا عرش سے, اور اللہ سے اجازت لے کر آیا تھا. کس چیز کی اجازت؟ کہ اللہ ساری زندگی تیرے عرش کے ساتھ ہی چمٹا رہوں گا, مگر اجازت دے, دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا بس وہ میرے پاس آیا, اس نے سلام کیا, دیدار کیا اور پلٹ گیا. اب یہ بات باقی ملائکہ نے بھی دیکھی, تو انہوں نے کہا یا اللہ تو رب ہمارا بھی ہے, مصطفیٰ ہمارے بھی ہیں, اسے دکھا دیا, ہمیں بھی دکھا دے. اللہ نے کہا چلو تمہاری خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں. دیکھنا مظہری تو دکھانا ہے نا جی, حقیقت کا آئینہ جو حضور کو بنایا. تو اللہ نے کہا چلے میں محبوب کو نا بلاتا ہوں معراج پہ, تم سارے اپنے سردار حضرت جبرائیل کے ساتھ سدرہ پہ اکٹھے ہو جاؤ. محبوب سواری پر آئیں گے, تم جلوہ کر لینا. فرشتے خوش ہو گئے, وہ سارے اہتمام میں لگ گئے, بھائی ادھر ملاقات, ان کی دیدار ہونا ہے, دیکھنا ہے, پڑھنا نہیں دیکھنا ہے. تو انبیاء رسول سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش. انہوں نے کہا مولا
وعدے ہم سے لیتا رہا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن بَعْدِ، کہ وہ آئے گا، اس نے آنا ہے، تم سارے اس پر ایمان لانا، اس کے چرچے کرنا، اس کا ساتھ دینا. اور قالوا اقررنا، اقرار لیے تو نے، ہم نے اقرار کیے، اقرار تو ہم نے اس کا ساتھ دینے، اس کو تکنے کے کیے تھے. فرشتوں کو دکھا رہا ہے، ہمیں بھی دکھا. اس نے کہا گھبراتے کیوں ہو، چلے معراج کا ہم ایسے کریں گے نا، رخ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف موڑ دیں گے سواری کا، ادھر سارے تم اکٹھے ہو جاؤ، ادھر تم صفے بنا لو، ادھر دیدار تمہیں کرا دیں گے، ادھر نوریوں کو سدرہ پہ کروا دیں گے. آؤ لوگو، کمال بات ہے. حضور چلے مسجد حرام سے، جی جبریل امین لے کے چلے، آئے مسجد اقصی میں، 1.25 لاکھ سارے موجود تھے. اس کا انکار کوئی دوسرے مسئلہ کا بندہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ حافظ ابن کثیر نے اس پورے واقعے کو لکھا ہے، امام ابن کثیر، دونوں کے متفق کا امام. مسجد اقصی کے جلسہ، انہوں نے تو پوری کاروائی لکھی ہے، وہاں جو جلسہ ہوا، نبیوں نے تقریریں کی، وہ ساری بھی حافظ ابن کثیر نے 6 نبیوں کی تقریریں لکھی ہیں اپنی تفسیر کے اندر. وقت نہیں وہ بھی آپ کو سناتا، میں اب مضمون کو کلوزنگ کی طرف لانا چاہتا ہوں. مگر لوگوں، 1.25 لاکھ انبیاء نے مسجد اقصی میں دیکھا اللہ کے مظہر کو، اللہ کے مظہر کو. سواری چلی، پہنچی مقام سدرہ پر، سارے نوریوں نے، سارے ملائک نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا سدرہ پہ. اب ہمارا وہ مولوی چھوٹی سوچ والا، اس کی سوچ رک گئی، اس نے کہا بس سدرہ دیکھ کے واپس آ گئے. سدرہ دیکھ کر واپس آ گئے. وہ نادان، کیونکہ تو نے دیکھا نہیں، تجھے کیا پتا لذت دیدار ہوتی کیا ہوتی. نبی وہاں سے چل کے زمین پر آئے، انہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا، دیدار مظہر خدا کیا. ساری نوری مخلوق نے سدرہ پہ بیٹھ کے جی بھر کے مصطفیٰ کو دیکھا. اب بنانے والے نے کہا کہ بننے والے تک رہے ہیں، میں پیچھے کیوں رہوں، میں پیچھے کیوں رہوں. نوری بھی تک رہے ہیں، بشر بھی دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا محبوب اب آیا ہوا ہے قریب، سواری چھوڑ، اب آگے ہماری اپنی طاقتیں استعمال ہوگی. ثم دنا، چھوڑ سدرہ کو، نوری آگے نہیں بڑھ سکتا، نوریوں کا سردار آگے نہیں بڑھ سکتا، تو آگے آ جا، دنیا کو پتا چل جائے تیری حقیقت نہ نور ہے، تیری حقیقت نہ بشر ہے. بشر زمین میں کھڑا ہے، نور سدرہ میں کھڑا ہے، مصطفیٰ اوپر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا سونیا انہوں نے دیکھا ہے، اب رب کا بھی دل ہے، میں بھی تمہیں تکنا چاہتا ہوں. مظہر کو حقیقت خود تکنا چاہتی ہے، حقیقت چھپی ہوئی بھی اندر ہے اور تکنا بھی خود چاہتی ہے. اور کیسے دیکھا؟ دنا فتدلہ، کہا تو کرسی دنا پر آ. محبوب نے یہ کرسی دور ہے، تدلہ کی کرسی پر آ جا. کول علی کرسی دیا جی. قریب آ گئے، کہا نہیں محبوب اتنی دوری بھی اچھی نہیں ہے. فکان قاب قوسین، قوسین جیسے تلواریں ایسے آپس میں ٹکراتی ہیں، ایسے ذرا ہماری حقیقت کے ساتھ مل. حقیقت سے ملاقات ہو گئی، حقیقت خود اپنے مظہر سے ملاقات کر رہی. پھر بھی دل رجا نہیں، پھر بھی قدرت کہتی آؤ ادنا، یہ کمانوں کے فاصلے بھی بیٹا، تو ہم سے جدا نہیں، ہم تجھ سے جدا نہیں. سن، صرف اتنا فرق ہے، میں خدا ہوں، تو مصطفیٰ ہے، باقی ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسا دیدار اس نے کیا، ہم ایسا دیدار نہیں کر سکتے. آپ حیران ہوں گے اگر آپ کی آنکھ میں کوئی پتھر پڑ جائے، کوئی بال پڑ جائے، آپ کو نظر آتا ہے؟ حالانکہ وہ آنکھ کے بالکل ڈیلے کے اوپر ہے، وہ دور بندہ نظر آ رہا ہے. طارق اشتم صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، میری پلکیں بالکل آنکھوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، نظر آتی ہیں. پتہ چلا جو چیز بہت زیادہ قریب ہو وہ بھی دکھائی، اس کو دیکھنے کے لیے بھی ایک شیشہ چاہیے. ہائے ہائے ہائے، کیا چاہیے؟ شیشہ چاہیے. آپ کی آنکھ میں بال بڑھ گیا، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو، آپ کو دکھا دے گا. آپ لوگوں کے چہرے تک سکتے اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ، یہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. اب رب کیوں نظر نہیں آتا؟ اب یہ بات سمجھنے والی. وہ کہتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ جو آنکھ کے قریب چیز ہو جائے وہ نظر نہیں آتی، تو شاہ رگ سے زیادہ قریب کیسے نظر آ سکتا ہے؟ حقیقت چھپی ہوئی ہے جی، نظر نہیں آ رہی، اور حقیقت ہوتی بہت قریب ہے. مگر ایک یہاں میں بات کہنا چاہتا ہوں،
اس نے کہا میرے مظہر تک ہی رہنا. جی مظہر سے آگے نکلو گے وہاں اس نے کہا جبریل آ گیا تھا وہ جل جاتا, جبریل جل جاتا, تمہاری کیا اوقات ہے. پھر بھی کہتے ہیں صرف اور صرف یا اللہ, صرف اور صرف سوئی آگے ٹک گئی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس سوئی کو بھی ہلانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی دیکھو لوگ کہتے ہیں جی توحید پکی ہونی چاہیے, جی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ, کسی کا ذکر ساتھ نہ کرو, اکیلا اس کا کرو, اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ ملو. جی مصطفیٰ کہاں سے بیچ میں آ گئے, استغفر اللہ العظیم. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں چھوٹی چھوٹی 2 مثالیں دے کے مضمون بالکل آخر میں لے آؤں. آپ دیکھیں یہ جو آپ کے گھر میں پانی آتا ہے, یہ جو بارش کا پانی آتا ہے, یہ جو نالے کسیوں میں پانی آتا ہے, اس پانی کا اصل ذخیرہ کہاں پر ہے؟ سمندر. کہاں پر ہے؟ سمندر ہے. جی سمندر سے قرآن کی اب آیتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں, بادل اٹھتے ہیں, پانی کو اٹھاتے ہیں, وہاں سے چلتے ہیں, آپ کی زمینوں پر آتے ہیں, اوپر سے برسات بارش رحمت بن کے برستی ہے. اب بارش یہ مظہر بادل بن کے آیا, بارش برسائی, وہ اس سمندر کا مظہر ہے. اس نے بارش برسائی, فصلیں اگیں, لہلہاتے کھیت, چلتی کھیتیاں, رواں قسم کی نہریں, پانی زمین کے اندر جذب ہوا, نیچے سے ٹیوب ویل لگے, کنویں لگے, پانی نکلا, موج ہی موج. ایسا ہی ہے. اب دوستان محترم, اگر کسی دن کوئی بندہ کہہ دے کہ میں ان مظاہر کو نہیں مانتا, مجھے ڈائریکٹ سمندر سے استفادہ کرنا ہے, وہ سمندر کو کہے تو آپ مجھے خود سیراب کر, اگر سمندر چل پڑے مجھے آپ کو سیراب کرنا ہے, بچے گا کچھ؟ پھر سمندر تو بچ جائے گا, ہم اس کی تجلیاں رہ جائیں گی, ہمارا کچھ نہیں رہے گا. ہمارا وہ کہتا ہے رحمت چاہیے تو سمندر زحمت بن جائے گا, جلا دے گا, مار دے گا, تباہ کر دے گا, بہہ جاؤ گے. اس کی حقیقت کے قریب نہ جاؤ, اس سے تو تم پیو گے تو تمہاری آنتیں ساری باہر اگل کے باہر آ جائیں گی پھٹ کے. اس لیے بہتر یہ ہے اس سے جو مظاہر بنے نا بادلوں کی صورت میں, بارش کی صورت میں, ان تک رہو گے. رحمت ہمیشہ مظہر سے ہی ملتی ہے. رحمت اللہ کے مظہر مصطفیٰ ہیں, اور مصطفیٰ رحمت للعالمین. اچھا اور قریب آ جائیں. یہ دیکھیں میرے سامنے ایک ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. یہ ساؤنڈ سسٹم پورے کا پورا مظہر ہے, اظہر نہیں ہے. ابھی پیچھے سے بجلی بند ہو جائے, آپ تک آواز پہنچائے گا. سارا سسٹم سلامت ہے, کوئی پرزہ خراب نہیں ہوا. لیکن بجلی کیا ہے؟ کرنٹ. کیا ہے جی؟ ریٹ آف فلو آف چارجز پر یونٹ ٹائم از کالڈ کرنٹ. اچھا اس کرنٹ کو ہم تک پہنچانے کے لیے بھی ایک کاپر کی وائر ہے, اس کے اوپر یہ انسولیشن وائر ہے, یہ پلاسٹک ربڑ کی. اگر آپ کہیں بھائی میں مظاہر کو نہیں مانتا, میں تو حقیقتوں کو مانتا ہوں, میں حقیقت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں اس انسولیشن وائر کو آپ یہاں سے اوپر سے چھری سے کاٹیں کسی چیز سے, اس سے پیچھے بٹن آن کر کے اس کو اندر پکڑ کے دیکھیں حقیقت کو, حقیقت کے ساتھ چمٹو, صرف اور صرف. اس کے بعد رہیں بجلی رہے گی یا بندہ رہے گا؟ بولیں جی. حقیقت کہتی ہے میں تو نہیں ختم ہوتی, میں رہوں گی, پر تیرا کچھ نہیں چھوڑوں گی. یہ بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اتنی چھوٹی سی پوٹینشل والی چیز, یہ بھی بندے کا کچھ نہیں. پھر صرف اور صرف والا گیا, صرف اور صرف کا مقدمہ ہی ختم. میں تو کہتا ہوں کہ بھی تجربہ کر کے دیکھو یار, جان ہی چھوٹ, مسئلہ ہی ختم ہو جائے. روز روز کے ڈھول پیٹنے سے بہتر ہے تجربہ کرو, حق کو پاؤ. ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں, واسطہ وسیلہ نہیں. یہ تو وسیلے ہیں نا اوپر چڑھے ہوئے, وسیلے اتار دو, چھوڑ دو. ارے اتنی چھوٹی سی حقیقت تمہیں جلا کے راکھ کر سکتی ہے, میرے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں بچے گا, اور بچنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے یہ ساری کائنات سنوریہم آیاتنا فی الآفاق کے لبادے میں اعلان کر رہی ہے, آؤ حقیقتوں کو چھوڑو. تو ہر حقیقت کا مظہر ہے, جس کو مظہر مل گیا اظہر خود بخود مل جائے گا. مصور تصویر بناتا ہے, مہارت مصور کی ہوتی ہے, اللہ مصور ہے. لیکن بندہ تصویر دیکھ کے تعریف تصویر کی کرتا ہے یا مصور کی کرتا ہے؟ تصویر کی کرتا ہے. کہتا ہے بڑی سونی تصویر ہے یار, ہاں بڑی کمال کی تصویر ہے, اے گھر جا کے لاواں گے. کبھی کسی نے کہا مصور کو اٹھا کے گھر میں گاڑوں گا؟ بولیں جی. اگر تو آپ مصور کو اٹھا کے گھر میں لگانا ہے تو پھر تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹ چلو.
آپ تو تصویر کے اصل بنانے والے مصور کو گھر میں گاڑنا پسند نہیں کرتے، بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، بڑے تصویر ہی سونی لگتی ہے، تصویر تک رہو گے حقیقت خود بخود ملتی رہے گی۔ اب کبھی کوئی مصور، اچھا مصور کو گھر میں لگا دیں، وہ خوش ہوگا یا اپنی تصویر دیکھی لگی دیکھ کر اس سے خوش ہوتا ہے؟ ہائے ہائے لوگوں، کیا کہنے جی، سبحان اللہ۔ ارے ایک چھوٹا سا مصور وہ کہتا ہے مجھے نہ لگاؤ، میں نہیں لگتا کہیں، میں نہیں کرتا کہیں، میری تصویر لگاؤ۔ تصویر لگاؤ گے، جب مصور کو پتا چلے گا فلانے گھر میں میری تصویر ہے، وہ خوش ہوگا کہ میری تصویر ہے، میری تصویر ہے، میری تصویر، وہ اس سے خوش ہوگا۔ آؤ دوستان محترم، اس مصور نے ساری دنیا تراش کے اس میں سے ہیرا نکالا ذات محمد مصطفیٰ، اور مجلس تھی صحابہ کی، جم غفیر تھا۔ حضور نے کہا اب میں مضمون ختم کر رہا ہوں، آسان کھڑے ہو جاؤ، سناؤ نعت، اور ساتھ کہا اللہم ایدو بروح القدس، اللہ حسان کی پشت پہ جبریل کھڑا کر۔ جبریل کیوں آتا ہے؟ تاکہ مضمون ادھر سے آئے، نعت مصطفیٰ کی ہو، زبان حسان کی ہو، اور سامعین کو اندر صدیق و عمر صحابہ کرام۔ 4 جملے ہیں جی، پیغام اسی کے اندر۔ حسان نے پہلا جملہ کہا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، من کا اور آئینی یہ 2 لفظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ آئینی میری آنکھ نے، حسان کی آنکھ نے، سونیا تیرے جیسا کوئی حسین من کا نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے کی چیز ایک ہی ہے جی، دیکھنے کی چیز سنوریہم آیاتنا، فرمایا تیرے جیسا۔ اب سنیے گا جی، اگر حضور جیسا مثل کوئی اور ہو سکتا تو شارع خود بیٹھا ہوا تو حضور بیٹھے کہتے حسان یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سارے تو میری مثل بیٹھے ہوئے، تو کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں، صاحب کو دیکھ۔ بھئی صدیق اکبر نے اور فاروق اعظم نے کیا قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا؟ قل انما انا بشر مثلکم، انہیں پتا تھا اس کے مخاطب مسلمان نہیں یہودی ہے، اعتراض نہ کیا۔ حسان کیسی بات کہہ رہا ہے؟ ان کی نظریں بھی گھوم کے چہرے مصطفیٰ پہ گئی، ادھر مسکراہٹ تھی، مسکراہٹ بتا رہی تھی حسان ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ پھر کہا واجمل من کلم تلد النساء، فرمایا کسی ماں نے مصطفیٰ جیسا جنا ہی نہیں۔ اب یہاں تعریف مصطفیٰ کی نہیں، حسن پہلے جملے میں بیان ہو گیا، اب شان مصطفیٰ کی ماں کی بیان ہو گیا کہ نہ مصطفیٰ جیسا کوئی، نہ مصطفیٰ کی ماں جیسی کوئی، اور جس حسین جیسا کوئی نہیں، جس حسین کی ماں جیسی کوئی نہیں، اس حسین کی شہزادی کائنات جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگلا جملہ دیکھیے، سارے جملوں میں معنی ایک ہی نکلے گا، خلقت مبرأ من کل عیب، خالق نے تجھے بنایا ہی بے عیب ہے۔ ہم سارے عیب والے کہتے ہیں ہمارے جیسا، عیب والے کہتے ہیں ہائے ہائے، اور ان کے گھر والوں کو کہتے ہیں عیب، خطا، استغفر اللہ العظیم۔ اور آخری جملہ قابل توجہ، کأنک قد خلقت کما تشاء، یہاں یہ صرف میں نے آخری چیز سمجھانی ہے، سونے اللہ نے تجھے ایسے بنایا جیسے تیری چاہت تھی۔ میں نے قرآن پڑھا، سورہ آل عمران پڑھی، آیت نمبر 59 پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں نے تم سب کو تمہاری ماں کے رحم کے اندر بنایا جیسے میری خواہش تھی۔ اللہ کہتا ہے میں نے ہر انسان کو اس کی ماں کے رحم میں بنایا، اس کی صورت بنائی، اپنی چاہت سے بنائی، اپنی مرضی سے بنائی۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی نص قطعی ہے، قرآن پڑھانے والے مصطفیٰ، پڑھنے والے صحابہ، اور حسان بن ثابت مجمع میں مصطفیٰ کے کہہ رہے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے تجھے اپنی مرضی سے، تیری مرضی سے بنایا۔ اگر حسان قرآن کے خلاف بات کرتے حضور روک دیتے، حسان یہ کیا کہہ رہا ہے، خدا تو کہہ رہا ہے مجھے میری مرضی سے بنایا ہے۔ صدیق اکبر نے سوال نہیں کیا، فاروق اعظم نہیں اٹھے، عثمان غنی نہیں اٹھے، طلحہ و زبیر نہیں اٹھے، کیوں نہیں اٹھے؟ کرو نا اب سوال، کرو نا مناظرہ حسان بن ثابت سے۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے رب چاہتا ہے ویسے بندہ، کیف یشاء، حسان کہتا نہیں کیف یشاء باقی ساروں کے بارے میں، مصطفیٰ کا انک قد خلقت کما تشاء۔
تجھے اللہ نے اپنی چاہت سے نہیں تیری چاہت سے بنایا. چلو مسئلہ حل ہو گیا. میں آگے بڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. یار حضور تو بن رہے تھے, پروسیسنگ یونٹ میں لگے ہوئے تھے, اللہ بنا رہا تھا. اب میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں. اگر میرے پیدا ہونے سے بنانے سے پہلے یہ کرسی بن گئی بنانے والے نے, کوئی میں کہہ سکتا ہوں یہ میری مرضی سے بنی ہے؟ میری مرضی سے تب بنے گی, میں موجود ہوں, دیکھ رہا ہوں, بنانے والا بنا رہا ہوں, میں کہوں یہاں یہ چیز لگاؤ, یہاں یہ لگاؤ, یہاں یہ لگاؤ, میری مرضی سے تو تب بنے گی. اچھا یہ جو حسان نے کہا سونے اللہ نے تجھے تیری مرضی سے بنایا, سنیے گا حضور تو بن رہے تھے, اللہ پوچھ کس سے رہا تھا؟ اللہ پوچھ کس سے رہا تھا؟ کس سے پوچھ رہا تھا؟ حضور کی آنکھیں بنا رہا ہے, کان بنا رہا ہے, ناک بنا رہا ہے, زبان بنا رہا ہے, دماغ بنا رہا ہے, دل بنا رہا ہے. حضور بنے نہیں, دل بھی حضور کی مرضی سے بننا ہے, دماغ بھی حضور کی مرضی سے بننا ہے, بولنے والی زبان بھی حضور کی مرضی سے بننی ہے. ارے مرضی جس چیز سے پوچھی جا رہی ہے وہ ہے کہاں پر؟ پتا چلا جسم حقیقت مصطفیٰ کا نام نہیں ہے, جسم مصطفیٰ کا اور ہے, حقیقت مصطفیٰ کی اور ہے. جسم بن رہا تھا, حقیقت تب بھی موجود تھی, رب اس حقیقت سے پوچھ رہا تھا, وہ حقیقت مصطفیٰ بتا رہی تھی ایسے بنا, ایسے بنا, ایسے بنا. ارے ظالموں نادانوں, تم نے اپنے وجود پر مصطفیٰ کو قیاس کر لیا. تمہاری مرضیاں تمہارے جسم بننے کے بعد تمہاری حقیقت تب بنتی ہے, محبوب کا جسم بعد میں بنا, حقیقت مصطفیٰ موجود پہلے تھی. بس دوستانے وہ گفتگو ختم کرتے ہیں. حضور کی میلاد کی مجلس میں آئے ہو, میں نے کوئی دلیل بھی آپ کو کتابوں شتابوں سے نہیں دی. اب تو لوگ کہتے ہیں بابوں کی کتابوں سے دلیل نہ دو, ہم نے کائنات سے دی ہے, اب توڑ نکال کے دکھاؤ. آپ کس سے بحث کرو گے؟ مگر آؤ دیوانوں, اس شاخ کا مجمع دیکھے دل خوش ہو گیا. میں دوبارہ صمیم قلب سے پوری فیملی, بھائی طاہر, بھائی راشد, بھائی خالد اور دیگر ان کے جتنے تحریک مناظر ان کے معاون سب کو ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں. اور خصوصاً میری خوش قسمتی کہ آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر انیس غفوری صاحب, آپ کی معیت اور آپ کی قربت مجھے بھی آپ سب کو نصیب ہوئی, دیدار بھی آپ کا نصیب ہوا. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں. بخاری کے جملے ہیں, جب مجمع بڑے ہوتے ہیں نا تو مسئلے بھی کئی ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے 9 مسلم آئے, وفد آیا, ان کو تعلیم و تربیت دین کی دی. ایک ٹوکرا کھجوروں کو لایا گیا. آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں تقسیم کی, لنگر تقسیم کیا اپنی مجلس کا. سب کی جھولی میں کسی کو 1, کسی 2, کسی کے 3 حضور نے کھجوریں رکھی. ایک بوڑھے بابا جی, پرانے صحابی تھے حضور کے, یہ بوڑھوں کے لیے خاص بات عرض کر رہا ہوں. حضور نے ان کی جھولی میں ایک بھی کھجور نہیں ڈالی. ٹوکرا ختم ہو گیا, تقسیم ہو گیا, حضور بیٹھ گئے واپس. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو, اعتراض نہیں ہے, کوئی حکمت ہی ہوگی, وہ حکمت پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ امت کو بھی فائدہ ملے. حضور یہ جو نئے آئے ان کو اپنے کھجوریں دے دی سب کو. وہ جو پرانا بابا بیٹھا ہوا ہے, پرانا یار بیلی بیٹھا ہوا ہے, اس کو ایک بھی نہیں دی. سننا منہاج القرآن بولو, یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے. جو ہم پرانے ہوتے ہیں نا, ہمیں کہیں عزت نہ ملے, اہمیت نہ ملے, ہماری ناک منہ چڑھ جاتی ہے. اسی پرانے سا جی, نویاں نو عزت, پرانے نو پوچھتا ہی کوئی نہیں, پرانے دی عزت ہی کوئی نہیں. ہوں اسی تے جناب چلے کرتوس ہو گئے ہیں جناب, خود ہی تان ہو کر اپنی طرف کر دیا جاتا ہے. آؤ میں ایک راز کی بات اس میلاد کے محفل میں سمجھا کے جانا چاہتا ہوں. حضرت سعد بن وقاص نے احسان کیا امت کے اوپر, یہ سوال حضور سے پوچھ کر. امام بخاری نے احسان کیا لکھ کے اس حدیث کو. آقا علیہ السلام نے کہا سعد بن نبی وقاص, یہ دربار دنیا کے شاہوں کا دربار نہیں ہے. جہاں جھولی میں ٹکڑے ڈلیں تو جھولی تب بھرتی ہے. یہ دربار آمینہ کے لال کا ہے, یہ ہمارا دربار ہے. مصطفیٰ کسی کی جھولی میں کچھ ڈالے, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں بھائی, مصطفیٰ کسی کی جھولی میں کچھ ڈالے تب تو جھولی بھرتی ہی ہے, نظر جو آ رہی ہے.
فرمایا محبوب خدا کے دربار کا کمال یہ ہے مصطفیٰ کسی کی جھولی میں دیکھنے والی آنکھ کو کچھ نظر میں کچھ نہ بھی ڈالے پھر بھی مصطفیٰ اس کی جھولی بھر دیتے ہیں. انی لعط الرجل وغیر حق الیہ. فرمایا ہماری بارگاہ میں ہماری محفل میں جو بندہ آتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں وہ طلب کیا لے کر آیا ہے, وہ طلب کیا لے کر آیا ہے. فرمایا ہماری بارگاہ میں کسی کی طلب دنیا ہوتی ہے اسے دنیا ملتی ہے, کسی کی طلب عقبہ ہوتی ہے اسے عقبہ ملتی ہے, کسی کی طلب رب کی رضا ہوتی ہے اسے رب کی رضا ملتی ہے, کسی کی طلب دنیا کا مال ہوتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے اسے دنیا کا مال ملتا ہے, اور کسی کی طلب ہماری مجلس میں لنگر نہیں دنیا کا مال نہیں آمنہ کا لال ہوتا ہے اسے ہماری مجلس سے آمنہ کا لال ملتا ہے. بس تحریک منہاج القرآن تو ہر امتی کو لوگوں اس کے بازو سے پکڑ کے آمنہ کے لال کے دروازے کا طلبگار اور شاعر بنا کے کھڑا کرنا چاہتی ہے. منہاج القرآن میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں منہاج القرآن نے کیا دیا ہے, میں نے کہا کچھ نہیں دیا. کہتے ہیں پھر آپ کیوں تقریریں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جو کچھ منہاج القرآن نے دیا کاش تم بھی دیتے. منہاج القرآن نے امت کو امت کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی طلب پیدا کی ہے. دروازہ مصطفیٰ مکین گنبد خضرا کی آل کے محافظ اور وکیل بن کے امت کے سینے آل رسول کی محبت سے جوڑے ہیں اور امت کو توڑا نہیں ہے. صحابہ کی صفوں میں بھی ان کا غلام بن کے کھڑا کیا ہے. دفاع صدیق اکبر کا معاملہ ہو 2-4 گھنٹے نہیں 20 گھنٹے دفاع صدیق اکبر بھی شیخ الاسلام نے کیا ہے, دفاع فاروق اعظم بھی شیخ الاسلام نے کیا ہے. لیکن جب کلیجے پہ ضرب پڑی مولا علی کے حوالے سے ساری دنیا کو للکار کر کے کہا علی کا غلام اگر علی کا دفاع نہیں تو کس کا کرے گا. پھر جب انگلی اٹھی حسین کی ماں کی طرف میرے شیخ الاسلام نے کہا انگلیاں موڑ کے رکھ دوں گا مگر سیدہ کا غلام سیدہ کے در کا کتا حسین کی ماں کا دفاع کر کے چھوڑے گا. اور لوگوں اس دفاع سید کائنات کے دیوانوں والی فہرست میں ایک میرے قبلہ لاجوال پیر صاحب بھی کھڑے ہیں. میں نے آپ کو بھی سنا ہے. یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم ان کی میت میں بیٹھے ہیں. اور یہ دیکھیں نا نوازنے کے لیے خود آ گئے ہیں. اہل طلب ہونا ہائے ہائے ہائے. وہ اقبال نے کہا تھا نا تم میں حوروں کو چاہنے والا ہی کوئی نہیں, کوئی قابل ہے تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. مگر تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں. اگلا جملہ ابھی نہیں بولنا جی, نہیں وہ اور جملہ ہے, وہ اگلا مضمون کبھی زندگی تو بتائیں گے. پھر انہوں نے اگلا جملہ کیا کہا تھا, ہے جلوہ طور تو آج بھی پر کوئی موسیٰ ہی نہیں, کوئی موسیٰ ہی نہیں. آؤ اللہ کی بارگاہ میں دامن بچھائیں, جھولیاں پھیلا کے آج طلبگار بنے سیدہ آمنہ کے لال کا, سیدہ زہرا کے بابے کا. طلبگار بن جاؤ یار, ساری دنیا سے نجات مل جائے گی. ساری دنیا کے دروازوں کے مسکین بھکاری بن کے نہیں پھرنا پڑے گا. ایک ہی دروازہ پکڑو محبوب خدا مظہر خدا کا, جہاں سے کائنات دنیا کی ساری خیرات بھی ملے گی, کائنات عقبہ کی ساری خیرات بھی ملے گی, اور سب سے بڑھ کر اس مظہر کے پردے میں حقیقت خدا کی ملے گی.